نیکسٹ جو ہے کہ تشبیہ کی اقسام، تشبیہ کی جو اقسام ہم نے ادھر ذکر کی ہیں وہ 5 ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ 2-3 اور بھی ہیں، وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں، اس میں سے زیادہ نہیں پوچھی جاتی، بہرحال جو 4-5 جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ المرسل۔ تشبیہ المرسل کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ المرسل التشبیہ الذی ذکرت فیہ العادات۔ تشبیہ المرسل وہ تشبیہ ہے کہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو، التشبیہ الذی ذکرت فیہ العادات۔ تو تشبیہ المرسل وہ تشبیہ ہے جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو۔ مثال اس کی یہ ہے کہ زید کالاسدی، تو زید کالاسدی میں کاف ادات التشبیہ ہے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ زید جو ہے یہ مشبہ ہے، الاسد مشبہ بھی ہے، کاف جو ہے یہ ادات التشبیہ ہے۔ تو اس کا تو کاف جو ہے یہ ادات التشبیہ ہے۔ اس مثال میں کاف حرف تشبیہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ تشبیہ المرسل کی مثال ہوگی۔ التشبیہ المرسل التشبیہ الذی ذکرت فیہ ادات، کہ تشبیہ المرسل ایسی تشبیہ ہے جس میں ادات التشبیہ ذکر کیا گیا ہو، مثلا کاف کا، انا وغیرہ کا ذکر ہو، تو اس کو تشبیہ المرسل کہتے ہیں۔ سیکنڈ کہ التشبیہ المؤکد، یہ بھی تشبیہ کی بہت مشہور مثال قسم ہے کہ التشبیہ المؤکد، التشبیہ الذی حذفت منہ العادات، کہ التشبیہ المؤکد وہ تشبیہ ہے کہ جس میں عادات جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ حذف کیا گیا ہو۔ التشبیہ الذی حذفت منہ العادات، التشبیہ المؤکد وہ تشبیہ ہے کہ جس میں عادات التشبیہ جو ہے وہ حذف کیا گیا ہو، تو اس کو تشبیہ المؤکد کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ الجواد فی السرعۃ برق خاطف، کہ الجواد جو ہے گھوڑے کو کہتے ہیں، الجواد فی السرعۃ گھوڑا جو ہے وہ سرعت میں، تیزی رفتاری میں، برق خاطف، برق خاطف ہے، بجلی کی مانند ہے، تیز جو بجلی ہے کا رفتار اس کی مانند ہے۔ تو الجواد فی السرعۃ برق خاطف، اس میں جو ہے یہ ادات التشبیہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، کاف کہیں بھی آپ کو اس میں ذکر، کاف کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ الجواد، کہ گھوڑا جو ہے، الجواد فی السرعۃ گھوڑا تیز رفتاری میں، برق خاطف کہ بجلی کی مانند ہے، برق خاطف کی مانند ہے۔ تو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ الجواد فی السرعۃ کل برق خاطف، کے برق خاطف کی طرح ہے، تو کاف اس میں ذکر نہیں کیا گیا، ادات و تشبیہ اس میں اس مثال میں ذکر نہیں کی گئی، تو اس لیے یہ تشبیہ المؤکد ہوگی۔ تشبیہ المؤکد وہ تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں ادات و تشبیہ جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ نیکسٹ ہے کہ التشبیہ المفصل، تشبیہ کی یہ تیسری قسم ہے، التشبیہ المفصل التشبیہ الذی ذکرت فیہ وجہ الشبہ، ایسی تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہو، تو اس کو تشبیہ المفصل کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کلام فلان کالشہد فی الحلاوۃ، کہ فلاں کا جو کلام ہے، یا مثلا کلام زید کا کلام کالشہد فی الحلاوۃ، کہ اس کا جو فلاں جو شخص ہے اس کا کلام جو ہے وہ مٹھاس میں شہد کی مانند ہے۔ تو کلام فلان، اور کاف یہ مشبہ ہوگا کالشہد، کاف جو ہے حرف تشبیہ ہوگا، اور شہد جو ہے وہ شہد کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہے اس کو شہد کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو یہ مشبہ بھی ہی ہوگا۔ اور فی الحلاوۃ جو ہے یہ وجہ ہوگی کہ کیوں اس کی گفتگو کو ہم شہد کیوں کہہ رہے ہیں، شہد کے ساتھ کیوں تشبیہ دی رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جو ہے وہ اس میں ذکر کی جا رہی ہے کہ فی الحلاوۃ، اس کے جو حلاوت ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے کلام کو، اس کی گفتگو کو شہد کی مانند قرار دے رہے ہیں۔ تو فی الحلاوۃ یہ وجہ جامع، یہ وجہ شبہ ہوگی۔ تو اس میں اس تشبیہ میں ایسی تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر کی جائے، اس کو التشبیہ المفصل کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے
یہ تشبیہ کی چوتھی قسم ہے یہ کہ التشبیہ المجمل، التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ حذف کی گئی ہو، اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو اس کو تشبیہ المجمل کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی چوتھی قسم ہے التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، ایسی تشبیہ وہ تشبیہ کہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو، تو اس کو وجہ الشبہ ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس کو تشبیہ المجمل کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں نیچے کہ زید کل قمری، زید کل قمری، زید چاند کی مانند ہے، تو اس میں جو ہے وہ وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی۔ زید مشبہ ہوگا، کاف ادات تشبیہ، اور القمری جو ہے یہ مشبہ بھی ہوگا۔ زید مشبہ، قمری مشبہ بھی، کاف ادات تشبیہ ہے، اس میں جو ہے وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی۔ وجہ شبہ جو ہے وہ ہم کو خود سے ڈھونڈنی پڑے گی کہ کیوں ہم زید کو چاند کی مانند کہہ رہے ہیں، تو یہ اس میں جو تشبیہ ہوگی وہ وجہ ہوگی وہ خوبصورتی ہے، کہ زید جو ہے وہ چاند کی مانند ہے، کیوں؟ خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو اس لیے خوبصورتی کا ادھر ذکر نہیں کیا گیا، حسن کا یا خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا گیا، وجہ شبہ کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کو تشبیہ المجمل کہیں گے۔ یہ تشبیہ المجمل کی مثال ہوگی کہ زید کل قمری۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ آخری اس کی قسم ہے، پانچویں قسم ہے تشبیہ کی، تشبیہ البلیغ۔ یہ جو پیپر تھا لیکچرر کا پی پی ایس سی کا، اس میں بھی یہ انہوں نے ڈیفینیشن پوچھی ہوئی تھی کہ التشبیہ البلیغ التشبیہ الذی حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ۔ التشبیہ البلیغ وہ تشبیہ ہے کہ الذی حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ، کہ تشبیہ البلیغ وہ تشبیہ ہے کہ جس میں ادات التشبیہ جو ہے وہ بھی حذف کیا گیا ہو، اور وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہو، حذف کیا گیا ہو۔ کہ تشبیہ البلیغ وہ تشبیہ ہے کہ جس میں ادات التشبیہ بھی حذف ہو اور وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی حذف ہو، تو اس کو التشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ مثال اس کی دیکھتے ہیں کہ العلم نور، علم نور ہے۔ اب اس میں وجہ بھی نہیں ذکر کی گئی، وجہ الشبہ جو ہے وہ بھی نہیں ذکر کی گئی کہ علم جو ہے وہ نور کیوں ہے، اور ادات بھی جو ذکر ہے، کاف کا انا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ تشبیہ البلیغ کی مثال ہوگی۔ اصل میں یہ جو تھا یہ تھا کہ العلم کالنوری، علم جو ہے وہ نور کی مانند ہے، روشنی ہے، فی الہدایتی، ہدایت میں، کہ رہنمائی کرنے میں علم جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے، نور کی مانند ہے۔ تو اصل یہ تھا کہ العلم کالنوری فی الہدایتی، تو یہ تھا اصل میں۔ تو لیکن انہوں نے العلم کالنور کاف بھی حذف کر دیا گیا جو ادات تشبیہ میں سے ہے، اور فی الہدایتی وہ بھی وجہ شبہ جو ہے وہ بھی حذف کر دی گئی، تو پھر جو ہے یہ مثال بن گئی کہ العلم نور، علم نور ہے، تو یہ مثال ہوگی التشبیہ البلیغ کی۔ تو دوستو یہ کچھ 5 اقسام ہم نے آج جو ہیں وہ ذکر کی ہیں اس کی تشبیہ کی۔ ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے علم البلاغت کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ذکر کی ہے، اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ بلاغت کہتے ہیں کہ فصیح اور واضح عبارت کے ذریعے عمدہ معانی کو ادا کرنا، اور جو بھی کلام ہے وہ مخاطبین جو اشخاص ہیں، مخاطب ہیں، ان کے بھی مطابق ہو، اور اس موقع محل جہاں وہ جگہ ہے اس کے بھی مطابق ہو، تو اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ نیکسٹ اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ علم البیان کی جو فرسٹ اس کا ہے التشبیہ ہے، تو تشبیہ سے مراد کسی ایک چیز کو یا زیادہ چیز کو کسی صفت مشترکہ خصوصیت کی بنیاد پر دوسری چیز قرار دے دینا۔ مثلا جیسے بتایا تھا کہ اس کنویں کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یا زید جو ہے وہ چاند کی مانند ہے، تو اس میں پانی کو برف سے تشبیہ دی جا رہی ہے ٹھنڈے کی وجہ سے، اور زید کو حسن کی وجہ، خوبصورتی کی وجہ سے چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کہ کسی ایک چیز کو یا زیادہ چیزوں کو کسی مشترکہ خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دے دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے، اور اس کو حرف کاف جو ہے یا دیگر دوسرے جو ادات ہیں اس کے ذریعے
بیان کیا جاتا ہے۔ پھر بتایا تھا کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، المشبہ، المشبہ بہ، اداۃ التشبیہ و وجہ الشبہ۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، یہ ذکر کیے ہم نے۔ اور اس کے بعد بتایا تھا کہ تشبیہ کی جو ہیں وہ 5 مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں، اقسام ذکر کی ہیں۔ التشبیہ المرسل ہے کہ تشبیہ المرسل ایسی تشبیہ ہے کہ جس میں اداۃ التشبیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو تو اس کو تشبیہ المرسل کہتے ہیں، جیسے زید کالاسدی۔ پھر التشبیہ المؤکد ہے ایسی تشبیہ کہ جس میں اداۃ التشبیہ وہ حذف ہو، اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو التشبیہ المؤکد ہوتی ہے، کہ اس کی مثال تھی کہ الجواد فی السرعۃ برق خاطف۔ اور اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا کہ التشبیہ المفصل، تشبیہ المفصل وہ تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہو، جیسے کلام فلان کالشہد فی الحلاوۃ۔ اور اس کے بعد تشبیہ المجمل وہ تشبیہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ جو ہے وہ ذکر نہ کی گئی ہو، اس کی مثال ہے کہ زید کالقمر۔ اور لاسٹ پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ تشبیہ البلیغ، یہ 5ویں قسم ہے تشبیہ کی، کہ ایسی تشبیہ کہ جس میں اداۃ التشبیہ بھی حذف ہو اور وجہ شبہ جو ہے وہ بھی حذف ہو، تو اس کو تشبیہ البلیغ کہتے ہیں۔ اس کی مثال تھی العلم نورن۔ تو دوستو یہ کچھ اہم ٹاپک تھا اس کا، علم البلاغت کا۔ انشاءاللہ اور بھی علم البدیع میں سے جو اجناس اور طوریہ، طباق اور دیگر جو اہم ٹاپک ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔